دہشت گردی کے تو پرچے نہیں ہو رہے. آپ نے دیکھا کون سی FIR اس میں دہشت گردی کہاں لگتی ہے؟ لگی جن مقدمات میں اس کو عدالت نے اڑا دیا. دہشت گردی ایک منظم ایسی واردات ہے جس کے ذریعے سے قوم کو خوف زدہ کیا جائے. یہ قوم جلسے سے خوف زدہ اس لیے نہیں ہوتی کہ جلسہ کر کے حضرت قائد اعظم نے پاکستان کی تحریک چلائی تھی. یہ ریلی سے اس لیے خوف زدہ نہیں ہوتی کہ ریلی میں لے کے رہیں گے آزادی کا نعرہ قائد اعظم علیہ رحمت نے لگوایا تھا. اور یہ اس لیے قوم خوف زدہ نہیں ہوتی احتجاجی مظاہرے سے کہ تاج برطانیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر کے ہم نے تحریک پاکستان کامیاب کروائی تھی. اس لیے جو سیاسی اس وقت مقدمات ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. میں ان کی بڑی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ پاکستان کا اربوں روپیہ انہوں نے ڈبویا ہے سیاسی مقدمات میں. اور نواز شریف کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ جتنے بھی کالے قوانین بنا رہے ہیں, جتنے بھی وہ آدھی رات کو کالی ترامیم کر رہے ہیں, ان ترامیم میں یہ اس کا ریکارڈ ہے. اس نے 1997 کا بنایا اینٹی ٹیررزم ایکٹ, خود پکڑا گیا. اس سے پہلے کراچی کے 8 لڑکے سزائے موت ہو گئے, اپیل ہی نہیں ہوئی. اور وہ اس نے بنایا تھا ملٹری ٹرائل کورٹس. اور ملٹری ٹرائل کورٹس میں اگر وہ کوئی 4-5 مہینے پہلے ختم نہ ہوتا تو نواز شریف اس میں جہاز اغوا کرنے کی سہولت کاری اور پلاننگ میں پکڑا گیا تھا. تیسرا اس نے بنایا تھا احتساب ایکٹ 97 اپنے مخالفوں کے لیے, سیاسی مخالفوں کے لیے. اس میں اس کا پورا چور ٹبر پکڑا گیا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح دنیا کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کو وی دی پیپل امریکن نے شکست دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کوئی بڑا چیلنج سیاسی موجود نہیں ہے. یہ جو سازشی مقدمات ہیں ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ شروع کریں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دہشت گردی کے پرچے دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ہزاروں ورکرز کو, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے دیے گئے ہوں گے چالان دہشت گردی کے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ٹریفک چالان ہے اس سے بھی زیادہ تعداد 780 مقدموں کی ہے. اس سے ہو رہا کیا ہے؟ اس سے ہو رہا یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی جو ایک وہ سیریسنس ہے, یعنی اس کی جو سنجیدگی ہے اس جرم کی, اس کو کم کیا جا رہا ہے. اور دہشت گرد جس میں کہ جس طرح کہا گیا گلبھوشن یا عمر ایوب یا شبلی فراز اور ہمارے اس طرح ہزاروں, اور اس طرح ہمارے قائد عمران خان, اگر وہ دہشت گرد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دہشت گردی کو ایک عام کر دیا ہے. بالکل اس کی جو سنجیدگی ہے اس کو آپ نے ڈائلوٹ کر دیا ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ جو ابھی چیف جسٹس صاحب نے کل میٹنگ بھی کی ہے اور آج بھی ہماری ہوگی ان سے ملاقات JCP کی میٹنگ میں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے یہ بالکل جس طرح کہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں. یہ بالکل ایک کھوکھلی حکومت, ایک خود ساختہ حکومت جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے, اس کے اخلاقی جواز نہیں ہے جس کی ہونے کا, وہ ایسے قوانین رائج کر رہی ہے. وہ ایک ایسی اس نے ایک ماحول پیدا کیے ہوئے جس سے کہ ملک سے لوگ بھاگ بھی رہے ہیں, ساری انویسٹمنٹ آپ کی جا رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. اور سارے لوگ, اور جس طرح سے یہ ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں, اب جو ٹیکس میں جو شارٹ فال آیا ہے تو ابھی ایک اور منی بجٹ یہ لانے والے ہیں. یہ منی بجٹ سے پاکستان کے عوام کی چیخیں نکل جائیں گی. مطلب ہے کہ اس حکومت کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کی چیخیں نکالیں. نااہل ہیں یہ, انہی کی کیے ہوئے بنائے ہوئے یہ ادارے ہیں, تباہ کیے ہوئے ادارے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بات کہ کل جس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو ہماری قانونی, آئینی اور عدالتی ہماری اجازت کے مطابق ہم ملنے گئے, پاکستان تحریک انصاف کے ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ملنے گئے اڈیالہ روڈ کو 2 گھنٹے کے لیے, صرف ہمیں روکنے کے لیے 2 گھنٹے تک ہزاروں عوام کو تکلیف دی گئی, ان کا وقت ضائع کیا گیا, ان کی ذہنی کوفت, ان کا جو وہ ہے ٹینشن لیول, یہاں پہ تو اس حکومت نے سارے ملک کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. تو ہمیں ملنے نہیں دی گیا. پھر ہم جیسے وہاں پہ اور روڈیں کھول دی گئیں اور ہمیں ملنے کی اجازت دی گئی باوجود اس کے کہ ایک عدالت کی حکم تھا. لیکن عدالت کو جو حکم پسند ہو وہ مانتے ہیں, پک اینڈ چوز ہو رہا ہے. اور یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ کہ آئین کی اور قانون کی برتری ہو, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. اس میں انصاف
اپنے بالکل اپنا راستہ بناتا ہے، عدالتیں اپنی فیصلوں کو امپلیمنٹ کراتی ہیں. تو یہ جو بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک بالکل راجواڑہ سا بن گیا ہے. میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ میں بات کروں گا کہ یہ رجیم جو ہے یہ ڈفرز کی رجیم ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج یہاں پہ شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، اور بحیثیت میں خود لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، اور ہم پہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں. اور المیہ یہ کہ ہم لوگ دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں. اور ابھی یہ المیہ دیکھیں کہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ تضاد یہاں پہ دیکھیں. دوسرا پوائنٹ، مجھ پہ اسلام آباد کے کئی تھانوں میں ابھی 4 اور 5 اکتوبر کو جو پرچے ہوئے ہیں اس پہ 14 فارنر ایکٹ کا بھی پرچہ ہوا ہے، جو کہ ایک قانوندان بیٹھے ہیں یہاں پہ جو کہ فارنرز کے خلاف ہوتا ہے، کہ جو پاکستان کے شہری نہیں ہوتے. ابھی اس پہ بھی آپ دیکھیں، جو میں نے کہا نا ڈفرز ہیں، تو وہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور ایم این اے، اس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں جناب والا 14 فارنرز ایکٹ، جو کہ غیر پاکستانی شخص کے اوپر لگاتے ہیں. تیسری چیز آ جاتے ہیں، شبلی فراز صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. 17 سپٹمبر 2024 کو تو جناب والا حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ منی بجٹ آنے والے، آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک نہیں ہیں. آپ کا منی بجٹ آئے گا، آپ کا ریونیو شارٹ فال آئے گا، آپ کا روپے سلائڈ کرے گا، آپ کی جو بیسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہی بات ہوئی، آج دیکھ لیں کل سے اخباروں میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیم آ رہی ہے کہ یہ اپنا ریونیو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں. انرجی کا بحران ہے ملک میں، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی ٹوٹلی ڈیڈ ہے، ختم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے. اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس وقت پاکستان میں گروتھ ریٹ آپ کی معیشت کی 6% تھی، اس کے فوراً بعد بالکل زمین بوز ہو گئی، آج بھی زمین بوز ہے. تو یہ حالات واقعات ہیں، ہم لوگ ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کے بعد پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے جناب چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، جناب عمر چیمہ صاحب، ہمارے بشرا بی بی صاحبہ نے جو جیل کاٹی ہے، خان صاحب کی مشیرہ نے کاٹی ہے، اعظم سواتی صاحب اس وقت جیل میں ہیں، آپ کے حسان نیازی صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ملٹری کورٹس کے لوگ اندر ہیں. ہمارے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو کہ سیاسی بیسز پہ بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے، کل رات کو شائع ہوئی ہے، اور اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے.